The Book of Enoch. आपने अक्सर अपने आप से एक सवाल जरूर पूछा होगा। आपने अपने आप से ये पूछा होगा कि ऐसा क्या होता है कि वेस्टर्न पावर्स और एलीट का तो एजेंडा इस दुनिया में अमल पैरा हो जाता है, लेकिन मुसलमानों की नहीं सुनी जाती, उनके लीडर्स की नहीं सुनी जाती। आप OIC की लाहौर की मीटिंग उठाकर देख लें, जितने लीडर थे एक एक करके सबको ख़त्म किया गया। आप सल्तनत उस्मानिया देख लें, आप खिलाफत मूवमेंट देख लें, आप ये देखेंगे कि ऐसा क्या है वेस्ट के पास कि हर बार उनकी तो सुनी जाती है, मुसलमानों की नहीं सुनी जाती। अब ये बात हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हर लीडर करप्ट नहीं हो सकता, हर लीडर हर दौर में गद्दार नहीं हो सकता। ये पिछले 400 साल की तारीख जो मुसलमानों की और इस दुनिया की रही है, उसमें आपकी हिस्ट्री, मुसलमानों की हिस्ट्री इतनी टिंटेड क्यों है? अब इस बात को समझने के लिए आपको एक और टेंजेंट देखना पड़ेगा। आपने अपनी जिंदगी में कुछ नाम जरूर सुन रखे हैं, ये सीक्रेट सोसाइटीज के नाम है। आपने सुन रखा है फ्री मेसन्स, इल्यूमिनाटी, स्कल एंड बोन, गोल्डन डॉन, ओटो और न जाने कितनी और सीक्रेट सोसाइटीज के नाम आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट इसलिए नहीं है कि ये अपना काम बड़ी सीक्रेसी में करते हैं? ये सीक्रेट इसलिए हैं क्योंकि ये एक सीक्रेट को दुनिया से छुपाकर सिर्फ अपने कंट्रोल में रखते हैं। एक ऐसा जादुई इल्म इनके पास है जिससे ये दुनिया अपनी मुट्ठी में करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए आपको बुक ऑफ इनॉक को समझना पड़ेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से पहले, उनकी दुनिया से पहले इस दुनिया में क्या हो रहा था, कहानी क्या है। आइए समझते हैं। आज से 2500 साल पहले एक किताब लिखी जाती है, और इस किताब का नाम है द बुक ऑफ इनॉक। ये एक ऐसी किताब है कि जिसको ज्यूज अपने एंशिएंट ज्यूज की एपोकलिप्टिक रिलीजियस टेक्स्ट मानते हैं। इस किताब में अजीबो गरीब बातें, इस किताब में जिक्र है एंजल्स का, डीमंस का, नेफिलिम का और मसीहा के वापस आने का, और मसीहा के 1000 साल हुक्मरानी करने का। ये एक ऐसी किताब है कि जब ये किताब ज्यूज के चर्चेस में, उनके साइनागॉग्स में पढ़ाई गई, तो उन्होंने कहा कि हम इसको आसमानी सहीफा मानने से इनकार करते हैं। जब ये किताब क्रिश्चियन चर्चेस में दी गई, तब उन्होंने भी इसे आसमानी सहीफा मानने से इनकार कर दिया। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1000 साल पहले की, तो हजारों साल पहले उन्होंने इसको किताब मानने से, आसमानी किताब मानने से इनकार कर दिया। और हम भी आज इसे आसमानी किताब नहीं मान सकते। लेकिन इस किताब का जो नाम है द बुक ऑफ इनॉक, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि इनॉक अंग्रेजी में इदरीस अलैहिस्सलाम को कहते हैं, और हम जानते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शुमार होते थे, और उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे नबी थे और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया है। अब ये बुक ऑफ इनॉक यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुनासबत रखती है, और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद नबियों में आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम मिलता है। यानी ये जानना ज़रूरी है कि इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि आज उसको क्रिश्चियन चर्चेस भी और जूडाइज्म के चर्चेस भी किताब मानने को, आसमानी किताब मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आज ये किताब एलीट्स के लिए इतनी जरूरी क्यों हो गई? बुक ऑफ इनॉक की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो लिटरली आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचेंगे कि ये मैं पढ़ क्या रहा हूँ। ये किताब 2500 साल पहले लिखी गई, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले। आप जब ये किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा आप कोई साई-फाई मूवी देख रहे हैं। आप ये इमेजिन करेंगे कि आज से 2500 साल पहले क्या लोग इस तरह की इमेजिनेशन भी रख सकते थे। लेकिन लिखने वालों ने ये चीज़ किताब में लिखी है। लेकिन उससे पहले कि मैं किताब की कहानी का जिक्र आपसे करूं, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया के वो पहले इंसान थे जिन्हें रब्बे ताला ने कलम से लिखना सिखाया था, उन्हें सितारों का इल्म दिया था, और वो एक रब की तरफ लोगों को बुलाते थे। अब जरा आप तारीख उठाकर देखें तो आपको तारीख में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों का जिक्र मिलता है। यानी तब का इंसान ऑलरेडी एक रब की इबादत करता था। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे शायद,
کہ جن کے دور میں شرک کامن ہونا شروع ہو چکا تھا، جس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا، اور شرک کا یہاں سے آغاز ہوا۔ تو یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے، جو ان کی قوم تھی یا ان کے لوگ تھے یا اس دور کا انسان کیا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک نبی کو بھیجنا پڑا۔ بک آف اینوک جو باتیں کرتی ہے بڑی حیران کن باتیں۔ بک آف اینوک یہ کہتی ہے کہ 200 کے قریب اینجلز ایسے تھے جنہوں نے بغاوت کا فیصلہ کیا اور آسمان سے اتر کر زمین پر آئے۔ جہاں یہ زمین پر آئے ماؤنٹ ہرمون کی طرف۔ یہ ماؤنٹ ہرمون ایک ایسا پہاڑ ہے جو سیریا، اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں ہے اور تقریباً 9000 فٹ بلند ہے۔ اس مقام پر یہ 200 اینجلز آئے۔ اپنی سمجھ کے لیے آپ 2 منٹ کے لیے اینجلز کی جگہ ڈیمن کا لفظ لگا دیں، کیونکہ بینگ مسلمان آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں یہ ڈیمنز تھے۔ یہ ڈیمنز 200 کے قریب اس پہاڑ کی طرف آئے۔ یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کی 200 عورتوں کو حاملہ کریں گے، پریگننٹ کریں گے، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ آدھا ڈیمن ہوگا اور آدھا انسان ہوگا، اور جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھا گیا نیفلم۔ آج تاریخ میں اسے نیفلم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک فکٹیشس کیریکٹر بھی ہو سکتا ہے، صرف ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نیفلم تھا کیا؟ نیفلم کا ذکر آپ کو جینیسس میں بھی ملتا ہے، کیونکہ وہاں پر ذکر جائنٹ کا ہے۔ تو جائنٹ سے مراد شاید نیفلم کی لی جاتی ہے۔ نیفلم سائز میں انسانوں سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا، طاقت میں انسان سے زیادہ بڑا تھا، اور ڈیمنز نے نیفلم کے ذریعے انسانوں کو وہ علم دیا، وہ چیزیں سکھائیں جو شاید انسان کے لیے سیکھنی ضروری نہیں تھی۔ بک آف اینوک کہتی ہے کہ نیفلم نے انسانوں کو ہتھیار بنانے سکھائے، عورتوں کو میک اپ کرنا سکھایا، انسانوں کو جادو کرنا، قبالہ اور کالا علم سکھایا۔ انہوں نے انسانوں کو ایڈلٹری سکھائی، یعنی بتوں کو بنانا، بتوں کو پوجنا سکھایا۔ ہر وہ چیز جس کو آج آپ ڈیولش سمجھتے ہیں یہ انسانوں کو سکھائی۔ بہت سے کرٹکس کہتے ہیں کہ شاید یہ کہانی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ صداقت رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی قبالہ اور کالے علم کو انسانوں کو نہیں سکھائے گا، اور یہ ڈیمنز کے ذریعے انسانوں میں پھیلا۔ لیکن بک آف اینوک کہتی ہے کہ یہ نیفلم سائز میں اتنے بڑے تھے کہ اگر سمندر میں طوفان بھی آ جائے تو ان کے گھٹنوں تک لگتا تھا، اور یہ دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے، دنیا کے ریسورسز کھانے شروع کر دیے۔ اور جو سب سے برا کام کیا، وہ سب سے برا کام یہ کہ جب عورتوں کو حاملہ کیا اور اس کے بعد یہ علم انسانوں کو دیا جو کہ کالا علم ہے، یہ علم جب انسانوں تک پہنچا تو بیسیکلی تھرو نیفلم انسان کی میوٹیشن ہو چکی تھی، انسان کی جینیٹک ماڈیفیکیشن ہو چکی تھی۔ اور شاید اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ یہ کہانی سچی ہے تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی کریشن کے اندر، اپنی تخلیق کے اندر چھیڑ چھاڑ بالکل پسند نہیں۔ تو پھر نیچرلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو کام ہم mRNA ویکسینز کے ذریعے، جین ماڈیفیکیشن کے ذریعے، DNA ماڈیفیکیشن کے ذریعے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیا ہم قدرت کی تخلیق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے؟ بک آف اینوک میں بہت سی چیزیں آپ کو ایسی ملتی ہیں جس کو آپ آج کے دور کی نالج کے ساتھ مکس کر کے پڑھیں تو آپ کو صاف لگے گا کہ یہ جین ماڈیفیکیشن ہے، یہ میوٹیشن ہے۔ بک آف اینوک ذکر کرتی ہے کہ نیفلم نے اتنے بڑے بڑے درخت اگائے کہ جو پہلے آسمان کو چھونا شروع ہو گئے، بادلوں کو کراس کر گئے۔ آج آپ کو دنیا میں ایسے بہت سے درختوں کے سٹرکچرز ملتے ہیں، ان کی بیسز ملتی ہیں، لیکن دنیا میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ درخت نہیں ہے، یہ تو پہاڑ ہیں۔ لیکن جب آپ ان کو غور سے دیکھیں گے، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ بہت سے سوال کھڑے کر دیں اور بہت سے سوال پوچھنا شروع کر دیں۔ بک آف اینوک کہتی ہے کہ نیفلم نے دنیا میں اتنا خون خرابہ کیا، اتنی تباہی کی، اتنا فساد مچایا کہ ہر وہ چیز جو کسی زمانے میں فرشتوں نے کہی تھی کہ یہ انسان دنیا میں جا کر فساد اور خون خرابہ کرے گا، وہ کام تو آلریڈی نیفلم کر رہے تھے۔ اتنا گند دنیا میں مچ چکا تھا
کہ اس کو صاف کرنا بہت ضروری تھا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی, دنیا میں طوفان آیا اور سب کچھ وائپ آؤٹ ہو گیا. And once again, the world started from scratch. اب یہ سب باتیں آپ کو ملتی ہیں بک آف ایناک میں, لیکن بک آف ایناک کے بارے میں اسلامک اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کی کوئی بات اوتھینٹک نہیں ہے, کسی بات کو پروو نہیں کیا جا سکتا, ہر چیز ایویڈنس لیک کرتی ہے, لہٰذا اس کو آسمانی صحیفہ ماننا تو دور کی بات, بہت سی باتیں بے تکی لگتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اتنا کچھ بے تکا ہے تو آج دنیا کے ایلیٹس بک آف ایناک کو اپنے سینوں میں دبا کر کیوں بیٹھے ہیں, اور اس میں سے وہ ایسا کون سا علم ہے جو جانتے ہیں جو آپ نہیں جانتے. حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ دنیا کے پہلے انسان تھے جو قلم سے لکھنا جانتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ علم دے رکھا تھا, تو انہوں نے جب نیفلم کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ اس کا علم لوگوں میں پھیلتا جا رہا ہے, یہ قوموں کو خراب کیے جا رہے ہیں, اور نیفلم آج دنیا کو کالے علم سکھائے جا رہے ہیں, کہ علم کا جو توڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچایا, حضرت ادریس علیہ السلام نے ماربل کے اوپر, پلرز کے اوپر اس کو لکھ دیا, اور طوفان نوح میں وہ پلرز, وہ ماربلز بہتے رہے, اور سن 1750 میں ان ایلیٹس نے, دنیا کے ایلیٹس نے اس پلر کو, اس ماربل کو ڈھونڈنا شروع کیا, اور آخرکار انہیں یہ ماربل, یہ والٹ, یہ علم مل گیا, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے انہوں نے سیکرٹ سوسائٹیز شروع کی تاکہ یہ علم دنیا میں کامن نہ ہو سکے, صرف چند لوگوں کی جاگیر بنے, اور جاگیر بننے کے بعد اس کالے علم سے اور اس کے توڑ سے یہ دنیا کو کنٹرول کر سکے. بک آف ایناک بہت سے ٹاپکس کو چھیڑتی ہے جسے آج آپ ڈی این اے ماڈیفیکیشن, جین ماڈیفیکیشن اور میوٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں, اور اگر اس کہانی میں کہیں بھی کوئی صداقت ہے تو اس سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ پسند نہیں. لیکن آج اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بک آف ایناک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بک آف ایناک کے بارے میں اسلامک اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کی کسی بات کو اوتھینٹک نہیں مانا جا سکتا, لہٰذا مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات تو بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو. لیکن اگر یہ کہانی آپ نے اب تک یہاں تک سنی ہے تو ایک سوال تو نیچرلی بنتا ہے کہ مان لیجئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں یہ شرک کامن ہونا شروع ہوا, تاریخ اپنا رخ بدلتی رہی. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے دور میں ایک رب کی عبادت کی جاتی تھی, لیکن پھر طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں انسان ایک رب کی عبادت سے شرک, اور شرک کے بعد اس لیول تک کیسے پہنچا کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اگر یہ سارا علم حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو پوری دنیا میں آیا تباہ و برباد ہو گیا تھا, تو پھر نمرود کے پاس یہ علم کیسے پہنچا؟ یہ سوال پوچھنے ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آج جو آپ کے ساتھ کھلواڑ دنیا کے ایلیٹس کرتے ہیں اس کا آغاز کہاں سے ہوا. نمرود کے دور میں جو عبادت کی جاتی تھی, آج وہی سب کچھ آپ کو فیشن شوز میں, میوزک انڈسٹری میں, کانسرٹس میں اور میوزک ویڈیوز میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ سوال پوچھنے ضروری ہیں کیونکہ یہ کہانی ابھی جاری ہے.